اور گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی خوبصورت اور دل عزیز جناب حضرت مولانا ناظم کریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف فرما ہے علم و عمل کے پیکر محبتوں کے شہر مظفر نگر کی وادیوں سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ وقت کی نزاکت بھی ہے اور موسم کے بدلتے ہوئے حالات اور نخرے بھی ہمارے سامنے ہیں، اس لیے بہت محدود وقت میں بڑی جامع باتیں ہمیں سننی ہیں انشاءاللہ۔ حضرت مولانا ناظم کریم صاحب کے بعد انشاءاللہ دستار ہوگی، دعا ہوگی اور یہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی الى آخر الآیہ۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ بے شک منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، بے شک جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک صحیح۔ معزز و مکرم دینی بھائیوں، آپ رات سے اپنے جلسے کو سن رہے ہیں اور بہت اچھے انداز سے سن رہے ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ یہ موسم خراب نہیں ہے، موسم کی تبدیلی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا کیا ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے مدرسے کے لیے ہم سب کے لیے خیر ہے، کیونکہ اللہ جو کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں۔ بس اگر آپ یہ چاہتے ہیں، بہرحال انسان ہے، فطرت ہے، ڈر سا رہتا ہے بھائی موسم خراب ہو گیا، بولتے ہیں زبان زد ہے بات، تو ہم میں سے بہت سے کو یہ آیت یاد ہوگی جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جس کو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے ایک بار، امید ہے انشاءاللہ آیت کریمہ کے توفیل سے اللہ رب العزت کچھ وقت کے لیے ہمیں موسم سازگار دے دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال الہی میرے سینے کو تو گنجین عرفاں کر دے، آمین۔ الہی میرے سینے کو تو گنجین عرفاں کر دے، میرے لیے ہر کام کو تو آساں کر دے، کھول دے میری زبان سے تو گرہ کو یا رب، تاکہ سمجھے ہر ایک میری باتوں کو یہ احساں کر دے۔ اللہ اللہ اکبر، آمین۔ معزز و مکرم دینی بھائیوں، ابھی ایک اس ادارے کے معصوم سے، پھول کی معصوم زبان سے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تذکرہ بزبان نظم سنا ہے۔ یقیناً یہ معصوم پھول اپنی معصوم زبان سے پیارے صحابہ کا تذکرہ کر رہا تھا، اور ہمارے آج کے اس اجلاس کے روح رواں، نمونہ اسلاف، یادگار اکابر، اپنے استاد محترم حضرت علامہ رفیق احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے چہیتے، ہم سب کے بڑے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کیرانوی دامت برکاتہم العالیہ کی آنکھیں آب دیدہ تھی۔ جب صحابہ کرام کا، نبی کے غلاموں کا اس بچے نے تذکرہ کیا تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بہرحال مجھے ایک مختصر سا واقعہ بتانا ہے جو اس بچے نے، سمجھو صحابہ کا صحابی رسول ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ منورہ کے جنگلات میں ہیں، رات کا وقت ہے غالباً، اور مسجد نبوی میں پہنچنا چاہتے ہیں۔
روشنی نہیں ہے، راستہ بھول گئے ہیں، پریشان ہیں کہ میں مسجد نبوی میں کیسے پہنچوں۔ سامنے سے دیکھا ایک شیر ہے اور وہ آپ کی طرف چلا آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تو شیر تھا، اگر اکیلے میں رات کے اندھیرے میں اگر کتا ہی ہماری طرف چلا آئے تو ہوا گول ہو جاتی ہے۔ میں بھی اسی میں ہوں، کبھی سوچو بھائی یہ تو عالم صاحب ہے، بھاگ جاتا ہوں، دیکھ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے وہی۔ بہرحال تو وہ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلا آ رہا ہے اور آپ کے قریب پہنچا۔ آپ گھبرائے نہیں، آپ ڈرے نہیں، آپ بھاگے نہیں، آپ روئے نہیں، آپ نے واویلا نہیں کیا، آپ نے شور نہیں مچایا۔ وہ شیر جب آپ کے قریب آیا، صحابی رسول نے شیر کو مخاطب کر کے یوں کہا کہ میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں۔ وہ شیر جس کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ تو انسانوں کو پھاڑ کر کھا جاتا ہے، وہ تو جانوروں کو پھاڑ دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو درندہ کہتے ہیں، پھاڑ کھانے والا جانور کہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں وہ تو شکار کرتا ہے، دوسرے کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ گردن جھکاتا ہے اور گردن جھکانے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ سفینہ آپ تو یہ کہتے ہو کہ میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کے غلاموں کا غلام۔ ارے واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گردن جھکائی، گردن جھکانے کے بعد جیسے ہمارا فرمانبردار کتا اپنے مالک کو لے کر منزل کی طرف چل دیتا ہے، وہ شیر اس سے بھی زیادہ اطاعت کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ فرمانبرداری کے ساتھ حضرت سفینہ کے آگے آگے چل رہا ہے اور مسجد نبوی کے پاس آپ کو چھوڑ کر واپس۔ اللہ میرے بھائیوں، یہ صحابی رسول جب مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے آقا سب کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا سفینہ کیا ہوا؟ شیر نے آپ کو کیا کہا؟ پھکے بھکے، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی آج کے دور سے کوئی ٹیکنالوجی زمانہ نہیں ہے، یہ کیا نظام ہے؟ آپ کو تو خبر ہو گئی ہے۔ تو کہا حضرت سفینہ نے یا رسول اللہ میں نے شیر سے کہا میں نبی کا غلام ہوں۔ شیر نے پلٹ کر کہا کہ میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں۔ ان دو الفاظ سے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ محبت و عقیدت کس کے اندر ہے۔ ایک آدمی براہ راست مجھ سے محبت و تعلق رکھے، دوسرا آدمی وہ ہے جو میرے تعلق والے سے بھی تعلق رکھے، ظاہر سی بات ہے اس کے اندر عقیدت اور محبت زیادہ ہے تو میرے تعلق والوں کا بھی احترام کر رہا ہے۔ ایک واقعہ اور بس، آگے بات لمبی نہیں کروں گے، ایک واقعہ اور کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس لیے سنا رہا ہوں، ابھی میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں، حضرت مولانا سعد صاحب جو بڑے عالم دین ہیں، ایک درد، ایک کڑھن، ایک تڑپ لے کر آئے تھے اور وہ اپنا درد ہم سب کو بانٹ، لیکن ایک عالم دین جن کے بارے میں آقا نے یہ فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اگر کوئی یوں کہتا کہ آپ کے بعد نبی آئے گا یا میں نبی ہوں وہ کذاب ہے۔ وہ ایک صحابی کا میں واقعہ بتا کے اپنی جگہ لے رہا ہوں، صحابی رسول ہیں حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ ابن سکن، غالباً جنگ احد کا واقعہ ہے، میدان میں پڑے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، بدن خون سے لہو لہان ہیں، لت پت ہے، سارے کپڑے جو بدن کے اوپر موجود ہیں خون سے تربتر ہیں۔ ایک صحابی رسول ادھر سے گزر رہے ہیں، کمر پر پانی کا مشکلہ ہے، انہیں آواز لگا ادھر آئیں۔ یہ صحابی رسول کہتے کیا پانی پینا چاہتے ہیں؟ زبان لڑکھڑا رہی ہے، نکلنے کو روح ہے، لیکن کیا کہ ادھر آئے، آواز لگائی۔ یہ صحابی رسول جو پانی لے رہے ہیں کہا کہ پانی پینا چاہتے نہیں، مجھے پانی کی ضرورت نہیں،
اگر کہیں تو میں آپ کو دودھ پلاؤں؟ نہیں، مجھے دودھ کی بھی ضرورت نہیں، مجھے یہ بتا دیجئے میرے آقا محمد الرسول اللہ کیسے ہیں؟ جان نکلنے کو ہے، سارا بدن چھلنی ہو چکا ہے تیروں کی وجہ سے، دشمنوں کے حملے کی وجہ سے اور اس کے وار کرنے کی وجہ سے، شرابور ہیں، خون سے لت پت ہیں۔ یہ 2-3 منٹ کی میری بات ہے، ختم کر رہا ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ بتا دیجئے کہ میرے آقا کالی کملی والے محمد الرسول اللہ کا حال کیا ہے۔ انہوں نے کہا صحیح ہیں، کہا آپ کے کہنے سے صحیح تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے دکھا دیجئے۔ یہ صحابہ رسول اپنے پانی کے مشکیزے کو رکھ دیتے ہیں، یہ چل نہیں سکتے ہیں، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر پر ان کو سوار کرتے ہیں، آقا کی خدمت میں لے جاتے ہیں، اور جب دیکھا کہ آقا دور ایک اونچے ٹیلے پر پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ صحابی رسول جو زخموں سے چور ہیں، سانس دم بدم ہیں، کہتے ہیں ان سے مجھے یہیں اتار دیجئے، میں نبی کی خدمت میں آپ کی کمر پر سوار ہو کر جانا نہیں چاہتا، مجھے یہیں اتار دیجئے۔ چلنے کی ہمت نہیں ہے، ہلنے چلنے کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، بڑی ہمت کر رہے ہیں۔ صحابہ بہادر تھے، ہمت کی، گھسٹتے گھسٹتے کھینچتے کھینچتے آقا کی خدمت میں پہنچے، اور آپ نے دیکھا کون؟ بتا گا یا رسول اللہ حضرت زیاد ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں کے قریب پہنچے اور گھسٹتے گھسٹتے اپنے گالوں کو، اپنے رخساروں کو نبی کے تلووں سے لگا دیا، اور جب لگا دیا اور آقا نے دیکھا، غور کیا، تو صحابہ ایک شاعر نے اس کی منظر کشی کی ہے، کیا کہا اس منظر کو، اس تاریخ کو دیکھ کر؟ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کا، صحابہ کا، اپنے علماء کا، اپنے قرآن کا عاشق اور دیوانہ بنا دے۔ جو بات کہی گئی ہے، کوئی وعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی تقریر نہیں، ایک سبق تھا، اپنے بڑوں کی موجودگی میں سنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کر، سوچ کر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات زبان سے غلط نکل گئی ہو، رب کریم اس کے شر سے حفاظت فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔